الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأثر الباقرية والآثار الجعفرية والحلم الكاظمية والرزبة الرزوية والجود التقوية والنقبة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة المهدية. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، مجلس بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام اور بہرحال میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی جو مجلس ہے ہماری، اس میں ہم اپنے نوجوان بچوں کے لیے یا بہرحال نوجوان بھائیوں کے لیے یا پھر بچوں کے لیے یعنی تاریخ تشیع میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا کردار رہا ہے، اور کردار کے ساتھ ساتھ اخلاق، اور واقعی آج کے دور میں جو ضرورت ہے وہ کردار ہے، اخلاق ہے. اس لیے کہ ہم کو جب بھی کہیں بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، تو ہم لوگ درحالی کے مولا علی کو ماننے والے ہیں، علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور زین العابدینی بھی ہے. لیکن جب آپ سے مذہب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ سیدھا سیدھا یہ کہتے ہیں ہم مذہب جعفری سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جیسے بہرحال آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ماحول آج کے دور میں پرآشوب ہے. کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی اہمیت کو نہیں دیکھ رہا ہے یا ان کی جیسے تعظیم و تکریم ہونی چاہیے، یا پھر یہ کہ بڑے بچوں کے ساتھ وہ شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرتے کہ جو واقعی طور پر دل بڑا کر کے بچوں کو تعذیب اور ان کو اخلاق کردار کی جانب متوجہ کیا جا سکے. درحالی کہ آپ دیکھیں تو امام کی جو یہ زندگی ہے بڑی یعنی ہمارے لیے یہ ہے کہ نمونہ عمل ہے، اور بہترین ہمارے لیے جو ہے نمونہ عمل قرار پا سکتی ہماری اپنی زندگی کے لیے. دیکھیں آپ، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے.
یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا صادقین، کونوا صادقین، آپ صادقین ہو جاؤ. نہیں، اللہ جانتا ہے کہ انسان زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی موقعیت آتی ہے کہ جہاں پر انسان بہرحال پھر جھوٹ سے کام لیتا ہے. اللہ نے حکم یہ دیا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اگر کوئی سچا ہو سکتا تھا تو اللہ یہ حکم دے دیتا کہ بھائی تم سچے ہو جاؤ، تم سچی ہو جاؤ. توجہ ہے نا؟ یعنی اب جو تاریخ میں ہمیں دیکھنے مل رہا ہے کہ فلاں صدیق ہے، فلاں صدیقہ ہے، کہا کوئی صدیق و صدیقہ نہیں ہے سوائے اہل بیت اطہار کے، جس کو اللہ نے صدیق کہا ہو، جسے صدیق اکبر کہا ہو، جسے صادقین کہہ کے اللہ نے خطاب کیا. اور صادقین کون ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ جب رسول اسلام کو عیسائی اور آنے کے بعد اور ہمدردی کیا، ہمدردی کرنے کے بعد رسول اسلام پر اللہ نے وہ آیت کو نازل کیا کہ وَلَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب دیکھیں آپ، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جب اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے تو اب مجھے بتائیے کہ کون ایسا ہے جو کہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میں اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس سے بڑا جھوٹا پھر کوئی اور نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولا ہے، جب جھوٹ بولا ہے تو اللہ کا لعنت اللہ ہے علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. تو کیا خدا نخواستہ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت کا نہیں؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ کون سی جھوٹ ہے؟ کہ وہ جھوٹ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے مقابل آئے ہوں، جو حق کے مقابل آئے ہوں، جو اہل بیت اطہار کے حق کو غصب کرنے کے بعد حق کے مقابل میں جو باطل ہو کر کے آئے ہیں، کہ وہ جو جھوٹ ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ جب نہیں مان رہے، حق کے مقابل آ رہے ہیں، لہٰذا کہتے رسول تو اپنی عورتوں کو اپنی عورتوں کو لائیں گے، تو اپنی نفسوں کو اپنے نفسوں کو لائیں گے، تو اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو لائیں گے. پھر کیا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی پھر جو باطل پر ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. بتا رہے ہیں کہ لعنت اللہ کی جھوٹوں پر وہ جھوٹے جو باطل ہو کر حق کے مقابل آ جائے. بھائی آنے والا ہو یا آنے والی ہو، اللہ کی لعنت ہے. صلوات محمد اب چاہے مقابل کوئی آ جائے، اس لیے کہ اس نے ساتھ الحق مع علی وعلی مع الحق، علی کے ساتھ حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد دعا کیا رسول اسلام نے، کیا دعا کیا؟ کہ خدایا حق کو وہاں موڑنا جہاں علی موڑے. یہ نہیں کہا کہ جہاں جہاں حق موڑے علی کو موڑنے کا، نہیں، حق علی کا محتاج ہے، علی حق کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صادقین کی صفت بتائی ہے، کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آج آپ دیکھیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ بس تو جب کچھ کہہ دے تو ان کی بات پہ آمنا صدقنا کہہ کے قبول کر لینا. ورنہ دیکھیں دعوی محبت تو بہت سو نے کیا، ہر کوئی کہتا ہم تو محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کونوا لنا شہیدا ولا تکونوا علینا شہیدا، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث منظار نہ بنو. یعنی کیا مطلب؟ تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں کہ یہ مکتب جعفری کا پڑھا ہوا ہے، یہ مذہب جعفریہ کا ماننے والا ہے، اس کے امام محمد جعفر صادق ہے، لہذا اس کا اخلاق بتائے، اس کا کردار بتائے، اس کی رفتار بتائے، اس کی گفتار بتائے. لیکن مولا فرما رہے ہیں تمہارا عمل ہماری پہچان بنتا ہے. اگر تمہارا عمل اچھا رہا تو ہماری تعریف ہوتی ہے، اگر تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار اگر اس طریقے سے ہو جو دشمن اہل بیت کی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے تم ہماری شناخت کرواؤ گے. لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اخلاق اور کردار کیسا ہو، ہماری رفتار و گفتار کیسی ہو، تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے امام کی پہچان ہوتی. مولا فرما رہے ہیں
مولا فرمائے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث نموار نہ بنو، باعث شرم نہ بنو۔ جب اہل بیت اطہار ہمیں کسی میدان میں ہمارا سر نیچا نہ ہونے دیا تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی جب پہچان کروا رہے ہیں ہمارے اپنے اخلاق و کردار و عمل سے، تو اب تنہا آپ کا عمل نہیں ہے، بلکہ آپ کا عمل امام جعفر صادق علیہ السلام کا عمل ہے۔ ان کو پہچاننا رہے ہیں، آپ کے عمل سے ان کی پہچان ہو رہی ہے، لہذا دیکھ نہیں ہوگا تو دعویٰ محبت تو بہت سے کیا، لیکن واقعی طور پر میدان عمل میں اتر کر کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ یہ تو بہت زمانے سے، آج بھی دیکھیں گے بہت سے افراد ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو پیچھے، ہم تو پیچھے، اب پیچھے سے پھر ایسا غائب ہو جاتے ہیں کہ دیکھے تک غائب ہو جاتے ہیں، دیکھے تک مولا کائنات کے پاس آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ جی اس وقت نام نہیں لوں گا، نام لوں گا تو بدل۔ ایک بندہ آیا، آنے کہا کہ یا علی، حکومت تو آپ کا حق ہے، آپ کی حکومت پر ہی بیٹھ رہے ہیں، آپ نے 72 جنگ رسول اسلام کے ساتھ لڑی ہے اور تلوار ایسے چلاتے ہیں کہ جادر مری کی طرح سر قبض کر دیتے ہیں، تو آپ کیوں تلوار نہیں چلا رہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا تم میرے ساتھ ہیں؟ آج بھی ایسے افراد ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ ہوں، کام کرو، کل جب آنا اپنے لشکر کو لے کر کے تو سر مڈھا کر آنا۔ دوسرے دن کوئی بندے خدا نظر ہی نہیں آیا۔ تو جو امام کے خاطر اپنے بالوں کو نہ کٹوا سکتے ہو تو وہ امام کے کہنے پہ اپنے گلے کہاں کٹوا سکتے ہیں؟ لیکن دعویٰ محبت تو بہت کیا، لیکن جب مولا کچھ کہہ دے، آقا کچھ کہہ دے، امام کچھ کہہ دے تو آمنا صدقنا کی منزل کو اس کو اپنا دینا، اس کو ایکسپٹ کر دینا، یہ اصل اطاعت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اچھا، تو مولا نے کہا ٹھیک ہے کام کرو، سامنے تنور روشن ہے، تم اس میں کود جاؤ۔ اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تم شیعہ ہو؟ کہ ہاں میں شیعہ ہوں۔ کچھ دیر خاموش ہے، تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور دستک ہونے کے بعد سلام علیکم کہہ کے ہارون مکی داخل ہوئے۔ جیسے داخل ہوئے امام نے کہا کہ ہارون مکی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سے تندور میں کود جاؤ۔ اب انہوں نے بغیر چھو کیا نہ چرا کیا، کچھ سوال نہ کیا، سیدھا جا کے تندور میں کود گئے۔ یہ بندے خدا سے شیعہ کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو کہا کہ جاؤ جا کے تندور کا ڈھکن لگا دو۔ اب جیسے تنور کا ڈھکن لگا دیا گیا، اس کے دل کے اندر اب کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ بندے خدا پوری طریقے سے جل بھن گیا ہوگا، ہماری زبان روسٹڈ ہو گیا ہوگا۔ تو مولا تو دل کے حالات سے آشنا ہے، تو مولا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تم کیا چاہتے ہو، تم دیکھنا چاہتے ہو جا کے دیکھو۔ اب جو ہٹایا تنور کا ڈھکن تو کیا دیکھا کہ مسلح آگ پر ہارون مکی بیٹھے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ مولا کے حکم پر آمنا صدق بغیر سوچ رہے، عقل میں آنے والی بات نہیں بھائی، اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، مذہب الگ ہے، امام کا قول الگ ہے، شریعت الگ ہے، ان کے سامنے اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، اس لیے کہ وہ جو کہہ دے وہ شریعت ہوتی ہے۔ اب جب امام جو کہہ دے تو شریعت ہوتی ہے، تو امام نے اپنے کچھ نائبین کو تمہارے درمیان رکھا ہے، اگر نوابین امام نے اگر تم سے کہا کل عید ہے تو کل عید ہے۔ اب جھوٹ چڑھا نہ کرنا، یا اللہ، اب جھوٹ چڑھا نہ کرنا، اس لیے کہ امام نے کہا ہے فَإِنَّهَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ وَحُجَّتِي عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا، ہم یہ تمہارے اوپر حجت ہے اور ہم ان کے اوپر حجت ہے اور اللہ ہم پر حجت ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی کہیں گے وہ گویا کہ وہ ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، ہمارے اقوال کو نگاہوں میں رکھ کے تم کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اب اگر تم نے ان پر اعتراض کیا گویا تم نے ہمارے قول پر اعتراض کیا، اور جس نے ہم پر اعتراض کیا پھر وہ ہمارا شیعہ کیسا؟ ہماری عقل نہیں، ارے آپ کی عقل کیا، آپ کی بساط کیا، آپ کی اوقات کیا،
بھائی جس نے 80 سال 70 سال کتابیں پڑھ پڑھ کے گزار دی ہو، جس نے اپنے زندگی کا کئی سال اس نے زندگی کے اپنے دین اسلام کو حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقت کر دیا ہو، اب آپ کہیں گے آپ نے تو بہرحال شاید ہفتے میں کئی دفعہ نماز پڑھ لیا تو پڑھ لیا، صبح گئے شام کو واپس آئے رات کو واپس آئے، پھر سویا پھر پھر کمانے چلے گئے۔ سرکار آپ کی جو روٹین ہے نا وہ صرف کمانے کھانے کے حد تک محدود ہے، لیکن انہوں نے اپنے کئی سال دین اسلام کو حاصل کرنے کے خاطر صرف کر دی۔ اور آپ ان کے اوپر اعتراض کرو کہتا ہے عقل میں آنے والی بات، اچھا ٹھیک ہے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تو آپ کی عقل کون سی؟ اب آئی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ائمہ کے قول پر، اچھا امام کے قول ہے کیسے پتا چلے گا؟ اب بعض افراد کہتے ہیں یہ تو امام کا قول ہے، اور ہمارے ساتھ بھی کچھ دن پہلے بہرحال اس طریقے سے دھوکہ دھڑی ہوئی ہے۔ ہم سے جب بات ایک بندے خدا نے وہ وحید الدین صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے ایک قول پیش کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے وہ، اور اتفاق سے وہ نکلا جامع عباسی شیخ بہائی کا نظریہ، آیت اللہ شیخ بہائی جو ہے ان کا فتویٰ، وہ فتوے کو آپ اٹھا کے امام جعفر صادق کا قول بول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ درحالی کے اگر دیکھا جائے تو کلام الامام، امام الکلام، امام کے کلام کو پڑھنے کے بعد اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو واقعی طور پر امام کا کلام ہے۔ کیوں کہ میں بتاتا ہوں تو وہ شیخ بہائی کا نظریہ تھا جس کو انہوں نے امام جعفر صادق کا قول کہہ کے پیش کر دیا۔ ارے بھیا ہم کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہو، کم سے کم ان انبھٹوں کو تو نہ دو کہ جو تم پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم کو تو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، کم سے کم وہ بندے خدا، وہ انبھٹ جو تم پر آنکھ بند کر کے تم پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو بھی دھوکہ دو۔ تو بہرحال اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ امام کا جو قول ہوتا ہے اس کے لیے کوئی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے سمجھنا ہوتا ہے کہ آیا واقعی طور پر امام کا قول ہے کہ نہیں ہے، امام نے کہا ہے کہ نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی جواب سنیں گے سمجھ جائیں گے کہ امام کا قول ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے ایک سوال کیا کہ میں ایک سوال ہے، اچھا اس کے دل میں پہلے سوال رہتا ہے، سوال ہم سے بھی ایسے ہی ہوتے کبھی کبھار، لیکن جب سوال کا جواب دیا جاتا ہے نا تو اس کو کئی دوسری طرف موڑ دیتے ہیں۔ سوال ہم سے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن جواب دینے کے بعد اس کو جی۔ تو ہوا یہ کہ بہرحال ایک شخص آیا کہا کہ اے امام جعفر صادق میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا سوال؟ کہ سوال یہ ہے کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اچھا اس کے ذہن کا سوال کیا پہلے سن لیں، آپ کو انشاءاللہ سننے میں مزہ آئے گا۔ وہ یہ سوال لے کے آیا تھا کہ کیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھ سکتا ہے؟ کہاں رکھ سکتا ہے؟ جب رکھ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اپنی کریمیت کو دکھاتے ہوئے شاید یزید کو جنت میں پہنچا دے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا۔ اب لے کے کہاں سے آ رہا ہے؟ لیکن یہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ کہا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ کیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں بے شک، لا شک فی، کوئی شک اس میں نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے سوال کیا اللہ ساری کائنات کو ایک انڈے میں سمو سکتا ہے؟ اچھا اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ امام تو بولیں گے ہاں اللہ قدرت رکھتا ہے تو کر دے گا، لہٰذا میں فوراً جواب میں کہہ دوں گا کہ اللہ چاہے تو پھر یزید کو بھی معاف کر کے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ لیکن اس کے توقع کے خلاف امام نے جواب دیا۔ امام نے کہا کہ اللہ اگر چاہے تو دنیا کو انڈے میں سمو سکتا ہے، لیکن کیا کرے انڈے میں ظرفیت نہیں ہے کہ ساری کائنات اس میں آ جائے۔ اب جیسے یہ جواب ملنا تھا یہ بھوکنا گیا، کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ جب ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو اللہ کو چاہیے کہ ساری کائنات کو ایک انڈے میں سمو دے. کہ اللہ سمو سکتا ہے لیکن اللہ کی قدرت و طاقت سے بالا نہیں ہے. لیکن انڈے کے اندر وہ ظرفیت نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری کائنات آ سکے, ساری کائنات آ سکے. اس کے بعد کہا جس کے لیے تو نے سوال کیا ہے میں تیرے دل کے احوال سے حالات سے آشنا ہوں. تیرا سوال یہ تھا کہ اللہ یزید کو معاف کرتے ہوئے کیا جنت بھیج سکتا ہے؟ تو اللہ قدرت رکھتا ہے بھیجنے کی, لیکن یزید میں ضرورت نہیں ہے کہ جنت میں جا سکے. محمد یا علی یا یا علی اللہ تو قدرت رکھتا ہے لیکن یزید میں وہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے. تو عزیزو امام نے جیسے یہ جواب دیا وہ فوراً خاموش ہو گیا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے طرح طرح کے سوالات کو لا کر کے اس طریقے سے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا رہوان تھا. ایک ہی وقت میں 4000 سجدے پر 40,000 شاگردوں کو بیک وقت درس دیا کرتے تھے. بھائی آج بڑی سے بڑی یونیورسٹی دیکھ لیں, یو ایس چلے جائیں, یو کے چلے جائیں, 30-35 سبجیکٹس آپ کو نہیں ملیں گے. لیکن ایک کمال تھا امام جعفر صادق کا کہ امام نے 4000 سبجیکٹ پر ایک وقت میں 40,000 اسٹوڈنٹس کو درس دیا کرتے تھے ایک وقت میں. ایک دفعہ یہ ہوگا کہ جب درس دے رہے تھے تو کسی نے آ کر کہا مولا وہ ہشام ابن عبد الملک آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے. اس وقت کا بادشاہ منصور دوانقی سے پہلے جو بادشاہ گزرا, اگر وہ بادشاہ آپ کے درس میں آنا چاہ رہا تو کہا کیا کروں کیا کروں. اب ہمارے جیسے کچھ جو حکومت کے تحت دبے ہوئے مولوی ہوتے ہیں, سنا پر محمد عالم وہ امام تھے. ہمارے جیسے ہوتے تو ہم تھوڑا سا جو ہے پروٹوکول مینٹین کرتے ان کے لیے. انہوں آنے والے بولتے اور عالی شان طریقے سے درس دینے کی کوشش کرتے تھے. انہوں آ رہے بولے تو پروٹوکول مینٹین کرتے, راستہ پورا خالی کرواتے اور پھر ان کے لیے ہمارے بالکل بازو میں چیئر لگواتے. ارے فلاں صاحب آ رہے ہیں نا, ہمارے درس میں آ رہے ہیں. وہ امام انہیں دنیاوی عزتوں کی پرواہ نہیں تھی. عزتیں جس کے دروازے پہ چوکھٹ پہ آ کے قدم بوسی کرے وہی عزتیں کہلاتی ہیں. یہ عزتوں کے محتاج نہیں ہے, عزتیں اہل بیت اطہار کے محتاج ہیں. اب ہوا یہ کہ مولا جس طرح سے درس دیتے تھے وہی رواج سے مولا درس دیتے. اچھا مولا جب درس دے رہے تھے 40,000 جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنا محو ہو چکے تھے مولا کے قول میں, مولا کی گفتگو میں اتنا محو ہو چکے تھے کہ بادشاہ کب آیا کب بیٹھا رہا کسی کو خبر ہی نہیں. جب درس ختم ہوا تو پتہ چلا کہ بادشاہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے سوال کیا, اس نے کہا کہ میں حاکم وقت ہوں, میں جانشین ہوں. تو مولا نے کہا کس کا جانشین ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے جج محمد مصطفیٰ کا جانشین ہوں. کہا یہ بتا کیا محمد مصطفیٰ صرف اور صرف انسانوں کے جانشین تھے یا نبی تھے, یا ساری کائنات کے مخلوق کے جانشین یا نبی تھے؟ کہا ساری کائنات کی جتنی مخلوق پائی جاتی ہے, انسان, حیوان, چرند, پرند, تمام مخلوقات کے وہ نبی تھے. کہا ٹھیک ہے, تم نے کبھی جن کو دیکھا ہے؟ اب جیسے سوال کرنا تھا اس نے کہا کہ میں نے جن کو نہیں دیکھا. کیسا جانشین ہے جب تو رائیت کو نہیں دیکھا؟ اس کے بعد سوال کیا کبھی تو نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ کہا فرشتے کو نہیں دیکھا. اب دیکھیں امام سوال کر رہے ہیں وقت کے بادشاہ سے,
کہہ رہے کیا کبھی تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ کبھی کیسا تو بادشاہ ہے، تو کیسا جانشین ہے جو اپنی ریت کو ہی نہیں جانتا ہے، تو اپنی ریت کو ہی نہیں دیکھا ہے۔ جیسے کہنا تھا، ایک مرتبہ اس نے امام سے سوال کیا کہ آپ نے کبھی جنات کو دیکھا ہے، کہ آپ نے کبھی فرشتگان کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے چہرے پر جلال آیا، وہی جلال جو اپنے جد مولا علی مرتضیٰ کے چہرے پہ آتا تھا۔ اب وہ جلال کے عالم میں ایک مرتبہ امام نے اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جیسے اشارہ کرنا تھا کہ 70,000 جن اپنی جگہ سے بلند ہوئے، وہاں سے 20,000 فرشتے اپنی جگہ سے بلند ہوئے، کہا اپنا اپنا تعارف کرواؤ۔ اب وہ کہنے لگے کہ میرا نام فلاں ہے، میں قوم جن سے ہوں۔ وہاں سے تمام جنوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا، وہاں سے تمام فرشتوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا کہ ہم وہ فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس موقع پہ خلق کیا تھا۔ کہا کیوں آئے ہو میری بندوں میں؟ کہا ہم آپ کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ کی ولایت کا اقرار کرنے اور آپ کی جانشینی کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جیسے بادشاہ نے سنا، پریشان ہو گیا، بوکھلا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں جب علم کا جواب علم سے نہیں لا سکتے تو پھر جہالت کو ادھر آتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جب علم کا جواب نہیں ملتا جی پھر جہالت پہ آ جاتے ہیں۔ اپنے چیلے چماٹوں کو، اپنے چمچوں کو کام کرنے والے نے کہا ان کو گالی دو، ان کے بارے میں الٹا سیدھا چھاپو، ان کے سلسلے سے الٹی سیدھی باتیں پھیلاؤ۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ علم کا جواب تو نہ سکے، لہذا شخصیت پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ جہالت کی علامت ہے کہ جہاں اب یہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ علم کا جواب علم سے نہیں لا سکا تو اس نے فوراً باہر نکلنے کا اپنے وزیر سے کہا کہ آخر کیسے ہم شکست دیں؟ کہ ان کو باہر سے کسی شخص کو لا کے شکست نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کے شاگردوں میں سے کسی ایک کو اپنی طرف بلاؤ، اپنی طرف مائل کرو۔ اب حکومت نے امام کے شاگردوں میں سے دیکھنا شروع کیا، کون ایسا بے ظرف ہے، کون ایسا کم ظرف ہے جو حکومت کے ہاتھوں بک جاتا ہے۔ تو جو ہے نا کہ حکومت کے ہاتھوں بک جاتا ہے، تو حکومت نے خریدا تو تاریخ کی حقیقت ہے ابو حنیفہ کو خریدا۔ 2 سال تک امام کی شاگردی کو اختیار کیا، اور امام ابو حنیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال اگر میں نے شاگردی نہ کی ہوتی، میں نے ان سے علم حاصل نہ کیا ہوتا، تو یہ ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملہ سمجھ جی، یہ تاریخ کو دہرائی ہے۔ لولا علی لہلاکا عمر نے 70 مقامات پہ کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو یہ عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہے یہ تاریخ میں حقیقت ہے۔ یہ مدارج النبوہ اٹھائیے، محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، مدارج النبوہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو یہ عمر ہلاک ہو جاتا۔ تب دیکھیں سلسلہ کہاں سے کہاں کس کا چل رہا ہے۔ اب یہ ہوا، خریدا گیا، 2 سال انہوں نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی۔ اب شاگردی اختیار کی تو ان سے پھر امام مالک نے 60 سال پڑھا۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ اس کے بعد امام شافعی نے امام مالک سے پڑھا، اور پھر امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے پڑھا، یعنی ایک کے بعد ایک سب کے سب شاگرد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ یعنی آج جو نیا فرقہ جو نکلا ہے، امام کی شہادت کے بعد بہت زیادہ جو ہے تفریق بازی ہوئی، بہت فرقے بازی کا۔ کیوں؟
اس لیے کہ حق کے مقابل میں ہم ایک کسی کو لانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنا دین الگ کر کے بتا سکیں. اور ہوا یہ تاریخ حیدرآباد بھی دیکھ لیجیے. جب دیکھا کہ ذاتیات میں کچھ بات آنے لگی تو پھر اپنا ایک الگ مسلک بنانا شروع کر دیا. اب باضابطہ یہ کہہ کے بنایا کہ یہی دارالشفا ہوگا کہ جہاں میں شیعت کی حامی بولوں گا. توجہ ہے سرکار محمد وآل محمد. تفریقے بازی کہاں سے ہوتی ہے؟ ذاتیات کی جب بات آتی ہے. جب دیکھا گیا کہ بھائی علم کا جواب علم سے نہیں دیا گیا تو اب تفریقے بازی کا سلسلہ شروع ہوا. وہاں سے باضابطہ خریدا گیا اور خرید کر حکومت نے یہ کہا کہ اب دربار میں بھی مسائل بیان کیے جائیں گے. اور آفر کیا رکھا؟ آفر یہ رکھا کہ جو کوئی بھی دربار میں آ کر ابو حنیفہ سے سوال کرے گا، ایک سوال کرے گا، ایک درہم واپس جاتے وقت لے جانا. بھلے ہی سوال کیسا بھی ہو اس سے مطلب نہیں ہے، بس آنا سوال کرنا اور سوال کا جواب ابو حنیفہ دیں گے اور جاتے جاتے درہم لے کے چلے جانا. اب جیسے یہ بات پھیلی تو ہشام بن سالم جو امام کے بہترین شاگردوں میں ایک شاگرد تھے، انہوں نے کہا مولا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ کی مخالفت میں وہاں پر دربار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دربار میں بھی مسائل بیان کیے جائیں گے اور وہاں جو کوئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا وہ ایک درہم لے کر واپس جائے گا. تو امام نے کہا ہشام یہ اعلان کر دو کہ جو کوئی بھی امام جعفر صادق سے سوال کرے گا ایک درہم دینا ہوگا. توجہ ہے نا، وہاں لینا ہے. انہوں نے کہا آقا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں تو لینا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں دینا ہے. کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں اپنے چاہنے والوں کو جانتا ہوں، وہ وہاں جائیں گے مسئلہ پوچھیں گے، ایک درہم لے کر پھر میرے پاس آئیں گے اور میرے پاس آ کے درہم لے کے کہیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، حقیقت بیان کیجئے. تو امام کہیں گے میں حقیقت سے کام لوں گا. میرے شیعہ ایک درہم لے کر مجھ سے حقیقت کا جواب دیتے جائیں گے. ایک سلام محمد یا علی یا علی یا علی یا علی اللہ. لیکن دنیا والے دنیا پرست اور ہوتے ہیں جو دے کے بلاتے ہیں. اہل بیت اطہار کے پاس جب بھی آنا ہو دے کے آنا ہے، لینے نہیں آنا ہے. اس لیے کہ جب آپ کی نذرانہ عقیدت کو اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کریں گے تو پھر تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی اس نذرانہ عقیدت کے بدلے میں اہل بیت اطہار نے کیسے آپ کو سلوک کی. اس لیے کہ اہل بیت اطہار نے کبھی بھی لینا نہیں سیکھا. آج دیکھیں گے آپ ہم سید ہیں ہمارا حق نہیں ہے. اچھا آپ سید ہو کے رسول اسلام پہ میں جو ہے احسان کر دیے ہمارا حق ہے دیجیے. آپ سرکار کچھ کام کیجیے، کچھ کاج کیجیے، کچھ کاروبار کیجیے. رات میں رچگے کریں گے، چبوترے آباد کریں گے، صبح ہوگی تو 5 بجے جا کے سوئیں گے، پھر شام کے 5 بجے صبح ہوگی، اس کے بعد ہم سید ہیں ہمارا حق نہیں. اہل بیت اطہار نے کبھی بھی لینا نہیں سکھایا ہے، دینا سکھایا ہے. ہمیشہ دے کے بتایا. دیکھو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ہمیشہ یہ جذبہ رکھو، کبھی مانگنے کا جذبہ نہ رکھنا، ہمیشہ دینے کا جذبہ رکھنا. حالانکہ اس کے پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ کسی نے اس دربار میں سوال کیا تھا. دربار میں کیا سوال کیا تھا کہ اگر یہ ہماری جو کونی ہے نہ مڑے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہم کو کھانا کھانا ہو تو کیسے کھائے گا؟ تو درباری جو ہوتے ہیں حکومت کے پیسوں پہ جو بکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی جوابات دیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہاتھ سے نہیں کھا سکتے ہو تو منہ سے کھا دو. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ منہ سے جب کھایا جائے گا تو تم اور کتے میں کیا فرق رہے گا؟ اسے کتا بھی منہ سے کھاتا ہے اور تم بھی منہ سے کھاؤ گے.
اب یہاں سے 1 درہم لیا، اب 1 درہم وہاں دیا، دیکھے کہا آقا یہ بتائیے کہ اگر یہ ہاتھ نہ مڑے کھانا کھانا ہو تو کیسے کھانا کھایا جائے گا؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہمیشہ کھانے کی مت سوچو، تم کسی اور کو کھلاؤ، کوئی اور تمہیں کھلائے گا۔ ہمیشہ کھانے کی فکر ہے، کھانے کی فکر نہ رکھو، کھلانے کا جذبہ رکھو۔ جب کھلانے کا جذبہ رکھو گے تو خود بخود تمہیں پھر کھلانے کے لیے وہ مواقع فراہم ہوں گے۔ اب یہی بچا ہوگی۔ دربار میں دفعہ ایک نے سوال کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ سننے کے موڈ میں ہے، آپ دیر تو نہیں ہو رہی ہے، اگر دیر ہو رہی ہے تو آہستہ سننا پڑے، اگر نہیں پڑھوں تھوڑا سا 5-10 منٹ اور 15 منٹ بابا سے بڑھ سننا پڑے۔ یعنی نہیں پڑھوں میں، آہستہ سلاد پڑھ کے بتا رہے آپ کو کہ آگے نہیں پڑھوں، بابا سے ملن دو واقعات و زحمت امام کے ایک شاگرد ہے ہشام، وہ ایک دفعہ دربار میں گئے تو کیا دیکھا، وہ ملعون جو غیرت درباری ملا بہت ہوتے، انہوں نے کہا کہ بھائی امام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج امام کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آج نائب امام کا انکار کیا جاتا ہے، کہا امام کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اس میں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب رکھی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کتابوں پہ ہٹ رہے ہیں، کتاب پڑھنے نہیں آتا، سمجھنے کی تو دور کی بات ہے۔ ملا یحضر الفقیہ ہمارے پاس، اچھا کتاب کا نام تو صحیح پڑھ لو تم سے۔ اصول کا مذہب شیعہ کی 4 کتابیں کون کون سی نہیں معلوم ہے، ہم اللہ یاد نہیں پتا۔ اچھا تو وہ نام بہت، اخبار الرضا، 2 کتابوں کے نام یاد ہے، 2-3 کتابوں کا نام رکھ لیے۔ دیکھیے اس نے کہا کہ امام کی ضرورت نہیں، جیسے کہا کہ ادھر ہشام نے کہا، امام کا چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس آنکھ موجود ہے؟ کہا یہ کیسا سوال؟ میرا سوال بچکانا ہے، تم کو جواب دینا ہے تو دو، ورنہ میں جاتا ہوں۔ کہا کہ ہاں آنکھ ہے۔ کہا کیا کرتے ہو اس آنکھ سے؟ کہا دیکھتا ہوں۔ اچھا تو اب ہاتھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہاتھ ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں چیزوں کو محسوس کرتا ہوں۔ اچھا تو اب زبان ہے؟ کہا کہ ہاں زبان ہے۔ کیا استعمال کرتے ہو زبان کا؟ کہا بولتا ہوں، تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہوں، زبان کے ذریعے کر رہا ہوں۔ کہا یہ جو آنکھ ہے جو تم چیزوں کو دیکھتے ہو تو دیکھنے کے بعد تمہیں تصدیق کون کرتا ہے؟ کہ میں دماغ کرتا ہے۔ اچھا تم چھونے کے بعد کسی شے کو جب محسوس کرتے ہو گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے، اس بات کی تصدیق کون کرتا ہے؟ کہ دماغ کرتا ہے۔ کہ جب تم چکھتے ہو یا بولتے ہو تو صحیح بول رہے ہو یا غلط بول رہے ہو، اس بات کی تصدیق کون کرتا ہے؟ کہ دماغ کرتا ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ تم جو سن رہے ہو اس چیز کے ذریعے، کان کے ذریعے سے، کہ جو صحیح سن رہے ہو غلط سن رہے ہو، اس بات کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ کہ دماغ کرتا ہے۔ کہ جب یہ تمام حواس خمسہ کے لیے اللہ نے جب ایک امام مقرر کیا ہے، جب تمہارے 5 فٹ کے وزن کے لیے اللہ نے جب ایک امام کا مقرر کیا ہے تو ساری کائنات بنا امام کے کہتے چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام میں محمد وآل محمد۔ یا تمہارے چھوٹے سے بدن کو اللہ نے بغیر امام کے نہیں چھوڑا، تمہیں اتنی بڑی کائنات کو کیسے بغیر امام کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر جیسے یہ جواب دیا
دیکھ کے جب واپس کر جانے کے بعد کہا کہ یبنا رسول اللہ، امام کی خدمت میں پہنچے، کہا یبنا رسول اللہ، کیا فرماؤ، کیا بات ہے؟ کہا میں آج آپ کا دفاع کر کے آیا ہوں۔ کیا دفاع کیا؟ کہا کہ طریقے سے امام کا انکار کیا جا رہا تھا، تو تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ تمہارے پاس آنکھ ہے، تمہارے پاس کان ہے، تمہارے پاس ہاتھ ہے، کہا حواس خمسہ کو میں نے کہا کہ ان کی تصدیق کون کرتا ہے؟ کہا دماغ کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے چھوٹے سے بدن کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا تو ساری کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو امام نے سوال کیا کہ یہ تو تم نے ابھی بیان کیا ہے، اس جواب کو کہاں پڑھا؟ کہا کہیں نہیں پڑھا۔ کہا کس سے سنا؟ کہا کسی سے نہیں سنا۔ کہا کیسے جواب دیا؟ کہا جب آپ پر حملہ ہو رہا تھا تو میرا دل الواق کی اجازت نہیں دے رہا تھا، میرے دل میں جو محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، میں نے آگے بڑھ کے بس کہنا شروع کیا، میرے دماغ میں خود بخود جواب آتا گیا۔ امام جامع صادق نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہمارا چاہنے والا ہماری دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کے لیے جواب حاضر کر دیتے ہیں۔ ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کو جوابات دیتے ہیں، تو وہ پھر ہمارا دفاع کرتا ہے۔ یہ اہل بیت اتحاد۔ اور اسی دربار میں بھی ہوا، اس نے اپنے کچھ شاگردوں کو بٹھا کر کہا، اس نے کہا ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے امام جعفر صادق کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ کون کون سی؟ کہ ایک بات تو یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں جلا جائے گا، درحالی کہ خود شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، تو آگ آپ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ کہ دوسری یہ کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ بھائی جب موجود ہے تو دکھائی دینا چاہیے، کوئی چیز موجود ہو تو دکھائی دینا چاہیے۔ امام کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتا، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، میں نہیں مانتا۔ اپنے شاگردوں میں بٹھا کے بہکا رہے ہیں۔ کہ تیسری بات ہے، بس آخری باتوں سے ہم تمام۔ کہ تیسری بات کیا سمجھنے؟ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، درحالی کہ جب تک خدا نہیں چاہے گا پتا نہیں ہل سکتا، تو یہ انسان کیسے آزاد ہے؟ کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کہ 3 باتیں اس نے رکھا۔ ادھر سے گزر رہے تھے امام کے شاگرد، دیکھیے امام نے جو 40,000 شاگردوں کو درس دیا ہے وہ کیسے شاگرد تھے؟ کہ آپ بہلول دانا جیسے شاگرد تھے، علی پہ جیسے پڑھنے والے نہیں تھے، بہلول دانا، آل محمد کا دیوانہ۔ ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے اہل بیت اتحاد کو، دیوانے ہیں، مست ہو گیا مولا، کیا ایسے دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کا آل محمد کا دیوانہ، بہلول دانا کیسا دیوانہ ہے؟ کا علم میں اور پھر دور بینی اندیشی اتنی پائی جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے 3 اعتراضات سنے، 3 اعتراضات کو ایک ہی جواب میں دے دیا، بس آخری بات ہو جانا تھا۔ مٹی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو پانی سے ملایا اور ملانے کے بعد گونجا، گونجنے کے بعد اس کو تھوڑا سا سورج دکھایا، تھوڑا سا سخت ہو گیا، اس کو لیا ہاتھ میں اور ابو حنیفہ کو دیکھا اور زور سے پھینک کے اس کے سر پہ مارا۔ اب جیسے مارنا تھا کہ بھاگ کے مار دیا۔ کون؟ آل محمد کا دیوانہ۔ دیکھیں دیوانے ایسے ہوتے ہیں، ایسے دیوانے کی ضرورت امام زمانہ کو نہیں، پھینک کے سر پہ مار کے بھاگ گئے۔ اب جیسے بھاگے ان کے چلے چپاٹے چمچے جو بہرحال شاگرد کے سامنے جو بیٹھے دوڑتے ہوئے پہلے بہن کا پیچھا کیا۔ اب جب پیچھا کیے تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اب جیسے دربار میں پہنچنا تھا، جان بچا کے دربار میں پہنچ گئے۔ اب جیسے دربار میں پہنچے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، انہوں نے ہمارے استاد کے سر کو پھوڑ دیا ہے، مار دیا ہے، خون نکل رہا ہے۔ تو پہلے جانے کا میں نے کہا مارا، میں نے تو مارا ہی نہیں، کہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنی دیر میں ابو حنیفہ بھی داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہی بہلول دانا نے مجھے
مٹی کے ڈھیلے سے سر میں مارا، لیکن میرے سر پہ زخم آ چکا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اب جیسے کہنا تھا ایک مرتبہ پہنا بھی کہا کہ ابھی تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، بندہ اختیار نہیں رکھتا۔ کیا بولے ڈھیلا مارا ہے نا وہ اللہ نے مارا ہے۔ پہلوان یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ کیا درد ہو رہا ہے تو دکھائی تو دینا چاہیے نا، جب کوئی شے موجود ہو تو دکھائی دینا چاہیے۔ بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ پریشان ہو گیا۔ کل تیسرا جواب تمہارا سن لو، تم نے ابھی کہا تھا کہ شیطان کو اللہ آگ میں جلائے گا، یہ امام جعفر صادق کر رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ آگ کو کیسے جلائے گی؟ جلانے کے تم بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے، میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا۔ سلام تو بس عزیزو یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور سی باتیں بھی رہ گئی ہیں، لیکن ابھی موقع ملا انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دین اگر کسی کے زمانے میں پھیلا ہے تو وہ امام جعفر صادق کے زمانے میں۔ اپنے 40,000 شاگردوں کو مولا نے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں جو علم تم تک پہنچایا ہوں، اس علم کو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہ اب یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ کہا ہم اپنے اپنے گھروں پہ جائیں گے۔ میں نے کہا گھر جا کے کیا کرو گے؟ میں نے تمہیں علم دیا ہے۔ کیوں دیا؟ تاکہ تم دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور میرے ایسے علم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ 40,000 شخص، کوئی پیدل سفر کرتا ہوا پہنچا، کوئی اونٹ پر سوار ہو کر پہنچا، تو کوئی جو ہے گھوڑے کو لے کر کے اپنے دور دراز کے علاقوں میں جا کر کے دین اسلام کو پہنچا۔ اس طریقے سے دین اسلام کی ترویج ہوئی ہے۔ اسی لیے آج ہمارا جو دین کہلاتا ہے، حالانکہ رسول اسلام دین لے کر کے آئے ہیں، کون سے مذہب سے کم؟ مذہب محمدی بولنے کے بجائے آج ہمارے مذہب کی پہچان ہو رہی ہے، مذہب یا پھر ہمارے دین محمدی کی پہچان ہو رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وجہ صرف یہی کہ امام نے اپنے زمانے میں لوگوں تک، اچھا یہ جو جب دیکھ لیا کہ ہم نے ان کے مقابل میں کئی لوگوں کو لے کے آئے، اس کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہوا، تو آخر یہ ہوا کہ انہوں نے باضابطہ امام کو زہر دیا۔ ہمارا کوئی امام طبیعی طور پر دنیا سے نہیں گیا جا رہا، ہر امام کو یا تو شہید کیا گیا تلوار کے ذریعے سے یا تو زہر کے ذریعے سے۔ تاریخ کہتی ہے کہ منصور دوانتی بھی جب دیکھا کہ امام اس طریقے سے لوگوں تک دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اور پھر جب ان کو اپنی حکومت کے تختے، اپنے حکومت کے پائے متزلزل نظر آنے لگے، تو انہوں نے کیا کیا؟ امام جعفر صادق کو زندان کیا اور پھر اس کے بعد امام کے کھانے میں زہر ملا کر دیا۔ اور امام کو جیسے زہر ملنا تھا، ضرور تاریخ کہتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مولا کو اپنے گھر لے کے آئے، اور لانے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اور پھر اس کی بڑی شان سے مولا کا جنازہ اٹھایا گیا۔ اس لیے کئی شاگرد آپ کے وہیں پر موجود تھے، آپ کے ساتھ ساتھ موجود تھے، آپ کے جنازے موجود تھے، لیکن ارباب اعلیٰ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں یا موسیٰ کاظم، آپ نے اپنے بابا کا لاشا تو اٹھایا، جنازہ اٹھایا، جنت البقیع میں آپ نے دفنا دیا، لیکن ایک اور جوان ہے کربلا کے میدان میں جس کے بابا کا لاشا 3 دن تک بے گوروں کا بن گیا رہا۔
کوئی گلشان حال نہ تھا۔ ارباب تاریخ کہتی ہے کہ جب 11 محرم آئی ہے نا تو امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اب جیسے متغیر ہونے لگا نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد خیر تو ہے لیکن تم بھی تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ کہا کیا بھولی اماں کیا کرو؟ اس لیے کہ بابا کا جنازہ ضعیف باپ کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہے، جواب بیٹا موجود ہے لیکن مجبور ہے، ہاتھوں میں عسکریاں پاؤں میں میریاں۔ جزاک اللہ یہی وہ حال تھا۔ ارباب تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے اس مظلومیت کے عالم میں کربلا سے کوفہ سے شام سفر کیا۔ شام میں جب پہنچے ہیں نا رات کی تاریخی ہے، بس 2 جملوں سے عمل تمام۔ ارباب تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ ایک وقت رونے لگی، اب جیسے گریہ کرنے لگی نا تو یزید ان کا کیا وجہ ہے؟ زندان مان نے کہا کہ بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بس ہو گئے مندی وزیروں۔ تاریخ کہتی ہے کہ چاچی کیا ہے؟ کہا بابا کا سر۔ اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے، باپ کا کٹا ہوا سر چھوٹی سی بچی کو لا کر پیش کیا گیا۔ سکینہ نے بابا کے سر کو لیا اور لینے کے بعد کہا بابا یہ آپ کے ماتھے پہ تیر کا نشان کیسا؟ بابا بابا یہ آپ کے چہرے پہ تماچے کا نشان کیسا؟ بابا بابا یہ آپ کی سوکھی ہوئی رگوں پر کس نے خنجر پھیرا؟ بابا اس کے بعد جناب سکینہ کہتی بابا میں نے تو آپ کی احمد پرسی کرنی بابا، کیا آپ میرے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ بابا بابا آپ کے بعد بابا شیوا کے تماچے میرے کانوں سے گوشت والے چھینے گئے، کربلا سے کوفہ سے شام میں پنجوں میں سفر کرتی رہی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أيام القلم ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ہماری سلی سی بات کو قبول فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں واقعی طور پر تعلیمات اہل بیت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ چار معصومین کا معمول ہم سے ہماری اس عبادت کے عوض ہمیں ہمارے ان آنسوؤں کو، ہمارے ان گریہ کرنے کی صداؤں کو روز محشر ہمارے شفاعت کا عمل قرار فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ چار معصومین کا جو بھی مومن مومنات تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ تمام کے رزق و روزی میں ترقی، ان کے دسترخوان میں وسعت و برکت عطا فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ چار معصومین کا معبود دنیا کے جس گوشے میں جہاں شیعان حیدر کرار رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری نسلوں میں ولایت علی والداری مولا حسین کو قائم و دائم فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو کوئی بھی ولایت مولا کائنات کے حامل بیمار ہیں علی کے گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج، اللہ تعالیٰ تمام کو بے حق بیمار کربلا، بے حق بیمار مدینہ شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام علماء کرام مراجعان کی حفاظت فرما، ان کو طول عمر کے ساتھ ساتھ صحت و سلامتی عطا فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری تمام دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ آج 101 سال ہو چکے ہیں معبود، جنت البقیع ویران ہے، کوئی صاحبہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کی قبر ہو کہ امام حسن مجتبیٰ کی کہ چوتھے امام کی یا جناب زہرا کی قبر آج کھوٹ میں ہے، کوئی آبیاری کرنے والا موجود نہیں ہے، کوئی چلاوا کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی جا کر اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہے تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ یا امام زمانہ آپ کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، معبود جلد از جلد ہمارے گناہ کا راکھوں کو روزہ ہے جنت البقیع بنتا ہوا دیکھنا نصیب فرما، دشمنان جنت البقیع کو نصیب فرما، معاصی میں جہنم ہو چکے ان کے عذاب میں اضافہ فرما۔
یقین خون حسینی بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروض شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام اعمال سے امام زمانے کے نام کو راضی و خوشنود فرما، انشاءاللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصر مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعلیہ الطاہرین ماتم حسین